کیا آپ نے ہارٹ اٹیک یعنی دل کے دورے کو صرف بڑی عمر میں ہونے والی بیماری سمجھ رکھا ہے؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو بالکل غلط ہے، کیونکہ آج کل نوجوان بھی بڑی تعداد میں اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ خاص طور سے سردیوں کے موسم میں نوجوانوں میں بھی بڑی تعداد میں یہ بیماری دیکھی گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ساجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت نامہ۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک ہے کیا، ہارٹ اٹیک کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، ہارٹ اٹیک کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک یعنی دل کے دورہ کی بڑھنے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، وہ کون سے علامات ہیں جن کو نظر انداز کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک کی علامات ہوں تو فرسٹ ایڈ کے طور پہ کیا کرنا چاہیے، روزمرہ زندگی میں احتیاطی تدابیر کیا کیا ہونی چاہیے۔ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ معلومات جان بچانے والی ہیں۔ دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک، جسے میڈیکل زبان میں مائیوکارڈل انفارکشن کہتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل کے پٹھوں کو خون پہنچانے والی شریانوں میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ یہ رکاوٹ کرونری آرٹریز یعنی دل کی شریانوں میں پلاک یا کلاٹ بننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پلاک میں چربی، کولیسٹرول اور دیگر مادے شامل ہوتے ہیں۔ یہ پلیک یا کلاٹ دل کی شریان کو بند کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے دل کے پٹھوں میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور وہ شدید متاثر ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ غیر صحت مند غذاؤں کی وجہ سے دل کی شریانوں میں کولیسٹرول اور چربی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی شریانیں تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسے ہم میڈیکل زبان میں ایتھیروسکلیروسس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ رہتا ہے تو دل کی شریانوں پہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی شریانیں وقت سے پہلے خراب ہوتی ہیں۔ بلڈ پریشر کے بعد اگر کسی کا شوگر اچھے سے کنٹرول میں نہیں ہے تو شوگر کی وجہ سے دل کی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے علاوہ اگر کسی کا کولیسٹرول بہت زیادہ رہتا ہے یا پھر وزن بہت زیادہ ہے، موٹاپے کا شکار ہے، ورزش نہیں کرتے، فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے، زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں، آرام پسند ہے، تو یہ بھی ہارٹ اٹیک یا دل کے دورے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی یا سگریٹ نوشی دل کی شریانوں کو سخت کرتی ہیں اور اس کے اندر خون جمنے کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر کسی کے خاندان میں دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک کی ہسٹری ہے تو باقی افراد کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب عوامل عمومی وجوہات میں سے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ دل کی شریانوں میں آنے والی تبدیلیوں کی وجہ سے دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک کا وجہ بن سکتی ہیں۔ آج کے ویڈیو کا سب سے اہم پہلو جو نوجوانوں میں دل کے دورے میں اضافے کی وجہ بن رہی ہے، ان کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ نوجوانوں میں دل کے دورے کی بڑھتی ہوئی شرح میں کئی اضافی وجوہات شامل ہیں۔ ان وجوہات میں سب سے اہم وجہ غیر صحت مند غذاؤں کا استعمال ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان بہت زیادہ گھی، مکھن، چربی، تلی ہوئی چیزیں بہت وافر مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمک کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ سارے عوامل ایسے ہیں جو دل کی تکالیف کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان غیر صحت مند غذاؤں کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں میں ورزش کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ ورزش بالکل بھی نہیں کرتے۔ ورزش نہ کرنے کی وجہ سے اور ان غذاؤں کی وجہ سے ان کا وزن بڑھتا جاتا ہے، موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ تو موٹاپا ہونا، ورزش نہ کرنا اور غیر صحت مند غذاؤں کا استعمال، یہ سب چیزیں دل کی تکلیف میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل ہمارے نوجوان سگریٹ نوشی کو تو فیشن سمجھتے ہیں، ساتھ میں شیشہ پینا یا پھر ویپ کا استعمال یہ بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں بھی دل کی تکلیف میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان وجوہات کے علاوہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی۔ نیند کی کمی ہونا یا بہت زیادہ سٹریس لینا، ٹینشن لینا، یہ بھی دل کی تکالیف کا وجہ بن سکتی ہے۔ نیند تو بہت زیادہ ضروری ہے۔
آج کل ہمارے نوجوان رات گئے دیر تک جاگے رہتے ہیں اور دیر تک صبح سوئے رہتے ہیں۔ نیند کی کمی یا سٹریس یا ٹینشن بہت اہم ہے۔ سٹریس یا ٹینشن چاہے کام کا ہو، چاہے ذاتی کاروبار کا ہو، چاہے دفتر کا ہو، چاہے گھریلو کوئی ٹینشن ہو، یہ سب دل کی بیماریوں کے اضافے کا وجہ بن سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں دل کے دورے یعنی ہارٹ اٹیک کے علامات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے چند علامات بہت اہم ہیں۔ ان علامات میں سینے میں بائیں جانب بہت شدید درد ہونا، درد ایسا محسوس ہونا جیسے کہ کسی نے اندر سے دبا کے رکھا ہو، شدید دباؤ محسوس ہو رہا ہو، اور بعض اوقات یہ درد جبڑوں تک جاتے ہوئے محسوس ہو، یا بعض اوقات یہ درد کندھوں تک یا پھر بائیں بازو کی طرف جاتے ہوئے محسوس ہو۔ یہ مخصوص علامات میں سے علامت ہے۔ چھاتی میں درد کے ساتھ بعض اوقات سانس لینے میں دشواری ہونا، گھٹن محسوس ہونا، چکر آنا، بہت زیادہ ٹھنڈے پسینے آنا، بعض اوقات الٹی ہونا، یا پھر بعض اوقات دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز یا بے ترتیب محسوس ہونا، دل ٹوٹتے ہوئے محسوس ہونا، یہ بھی ہارٹ اٹیک کے علامات ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے علامات عام لوگوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو شوگر ہے تو بعض اوقات یہ ٹپیکل علامات موجود نہیں بھی ہو سکتے۔ بعض اوقات صرف ہلکے سے پسینے آنا، متلی آنا، تھوڑا سا سر چکرانا یا تھوڑے سے ٹھنڈے پسینے آنا شوگر کے مریضوں میں ہارٹ اٹیک کے علامات ہو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم پہلو، اگر خدا نخواستہ کسی کو ان علامات میں سے علامات ظاہر ہوں تو کیا کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ علامات ظاہر ہوتے ہیں تو سب سے ضروری امر یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے حوصلہ دیں، خود اطمینان سے رہیں۔ اگر آپ گھبرائیں گے، اگر آپ زیادہ ڈریں گے تو آپ کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہوگی۔ جتنی دل کی دھڑکن تیز ہوگی اتنا دل پہ دباؤ بڑھے گا، تو جتنا آپ اطمینان سے رہیں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے۔ اگر یہ علامات موجود ہیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ اگر ڈسپرین کی گولی موجود ہے اور آپ کو ڈسپرین سے الرجی نہیں ہے تو 300 ملی گرام کی ڈسپرین کی گولی اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ ڈسپرین کی گولی خون کو پتلا کرتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی شریانوں میں جو جمع شدہ کلاٹ ہے ان کو کھلنے میں یہ مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ جو بھی قریب ترین ہاسپٹل ہیں وہاں جلد از جلد پہنچیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہے تو اس کی تشخیص ہو اور وقت پر علاج شروع ہو سکے۔ کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے مریض کو آرام دہ حالت میں رکھیں، سر اور چھاتی کو تھوڑا سا اونچا رکھیں تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو۔ پرانے وقتوں میں خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک اگر ہوتا تھا تو اینجیسڈ کی گولی زبان کے نیچے رکھ دی جاتی تھی۔ آج کل اینجیسڈ کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے ہارٹ اٹیک کی قسمیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اگر اینجیسڈ دیا جائے تو فائدے کے بجائے نقصان ہونے کے چانسز زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اب اینجیسڈ کا استعمال کمپلیٹ طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب تک ای سی جی نہ ہو جائے اور صحیح ہارٹ اٹیک کی قسم کا تعین نہ کیا جائے، اینجیسڈ کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ اس کے علاوہ عام معاشرے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو سینے میں درد ہو، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہوں یا متلی ہو تو فوراً سے پانی پلا دیتے ہیں یا پھر کوئی کھانے کی چیز دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ دل کی تکلیف یا ہارٹ اٹیک کے علامات ہوں کوشش یہ کریں کہ کھانے پینے کی کوئی چیز مریض کو نہ دیں، مریض کو اکیلا نہ چھوڑیں، جتنا ہو سکے پرسکون رکھیں اور حوصلہ دیں اور ہاسپٹل پہنچنے تک ساتھ رہیں۔ اگر خدا نخواستہ مریض بے ہوش ہو جائے تو فوراً سے سی پی آر شروع کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ لازمی پہنچا ہوگا۔ دل کی صحت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی غذاؤں میں تبدیلی لائیں۔ اگر خدا نخواستہ بلڈ پریشر، شوگر یا کولیسٹرول کا شکار ہیں تو اسے لازمی چیک کرتے رہیں اور کنٹرول رکھیں۔ ورزش روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ اگر خدا نخواستہ وزن زیادہ ہے، موٹاپے کا شکار ہے تو کوشش کریں کہ وزن کم ہو۔ اگر سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو آج ہی سگریٹ پینا بند کر دیں۔ اپنی نیند پوری رکھیں، بیجا سٹریس ٹینشن نہ لیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، صحت مند رہیں، سلامت رہیں۔ خدا حافظ۔